کی بات لوگوں کے سامنے بیان کروں گا، خود بھی اس کے اوپر چلوں گا، لیکن پھر اس کے بعد کوئی موقع نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی کتاب قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق خود بھی عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور یعقوب علی صاحب، ہمارے جماعت کے امیر یعقوب علی صاحب موجود ہیں، سوال و جواب کے لیے اگر کسی کا۔ السلام علیکم۔ اب یہ سورہ توبہ کے حوالے سے جمشید بھائی کی تقریر ہم سب نے سنی۔ کوئی بھائی کوئی سوال کرنا چاہیں تو انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کی میں کوشش کروں گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ یہ قبر میں سوال جو ہے وہ مردے سے کیا جاتا ہے یا زندے سے؟ اور اگر مطلب زندے سے کیا جاتا ہے تو جن کی جو ہے وہ لاشیں ملتی نہیں ہیں، مطلب نماز جنازہ کا غائبانہ پڑھا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ سوال و جواب کا کیسا معاملہ ہے؟ سوال پوچھا گیا ہے قبر میں سوالات کے حوالے سے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو دنیاوی گڑھا ہے جو زمین کھود کر جس میں مردے کو دفنایا جاتا ہے، یہ اصل قبر نہیں ہے، یہ صرف انسانی لاش کو چھپانے کی ایک جگہ ہے، اور یہی طریقہ بتایا گیا ہے اسلامی تعلیمات میں کہ کوئی مر جائے تو اللہ تعالیٰ نے اسے مٹی سے بنایا ہے، مٹی کے اسے حوالے کر دیا جائے اور مٹی اس کے جسم کو کھا کے فنا کر دیتی ہے۔ عذاب یا راحت کی جگہ جو ہے وہ عالم برزخ ہے، جس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک الگ جہان ہے، ایک الگ جگہ ہے، اور وہاں پر ہر مرنے والے کی روح کو جو ہے وہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ فرشتے جب آتے ہیں موت کے وقت روح نکالتے ہیں اور اس کے بعد اسے لے جاتے ہیں اپنے ساتھ، اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے پھر اس کے بعد اسے جو ہے عالم برزخ میں لے جاتے ہیں، اور وہاں اسے دوسرا جسم دیا جاتا ہے۔ یہ دنیاوی جسم جو ہے یہ چاہے دفن کیا جائے نہ دفن کیا جائے، یا اس کے اجزاء ملے یا نہ ملے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنے ہی ایسے واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات لاشوں کے ٹکڑے ملتے بھی نہیں ہیں، بم دھماکے ہوتے ہیں، اس میں پتہ بھی نہیں چلتا کس کا ہاتھ کہاں گیا، کس کا سر کہاں گیا، کس کا جو ہے پیر کہاں گیا۔ یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی وہ خودکش حملہ آور کا سر جو ہے وہ مل گیا، باقی جسم کہاں گیا وہ کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کسی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جسم کے ساتھ عذاب یا راحت کا تعلق نہیں ہے، یہ دفنایا بھی جاتا ہے تو کچھ عرصے بعد یہ مٹی میں مل کے ختم ہو جاتا ہے۔ اور دنیا کی کتنی قومیں ہیں جو اپنے مردوں کو نہیں دفناتی ہیں۔ ہندو ہیں وہ اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، اور تھوڑی سی راکھ ان کو ملتی ہے وہ کہیں دریا وریا میں بہا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے پارسی قوم جو ہے وہ اپنے مردوں کو دفناتے نہیں ہیں، وہ لاش کو چیل کبوں کو کھلا دیتے ہیں اور ہڈیاں کسی کنویں میں جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں۔ تو عالم برزخ میں وہاں اللہ تعالیٰ سب کو دوسرا جسم دیتا ہے، اور وہ جسم ایسا ہے کہ اگر عذاب کا مستحق ہے وہ شخص تو وہ جسم قیامت تک عذاب بھگتتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا، وہ بگڑتا ہے پھر بن جاتا ہے، پھر بگڑتا ہے پھر بن جاتا ہے۔ اور اگر وہ راحت کا مستحق ہے، مومن ہے، تو وہ قیامت تک راحت کے عالم میں رہتا ہے، اسے صبح شام جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور باقی وقت جو ہے وہ عالم برزخ میں زیادہ تر سو کر گزارتا ہے۔ تو یہ قرآن و حدیث کی روح سے جو ہے بیان ہے۔ تو اس جسم کے ساتھ جو ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب یا راحت کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس قبر کے اندر روح لوٹا دی جاتی ہے جسم کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون،
سورہ مومنون میں اللہ نے بتایا کہ اس زندگی کے بعد تمہیں موت آئے گی اور اس کے بعد قیامت کے دن تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. اس سے پہلے زندگی نہیں ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 28 میں کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کہ تم اللہ کا کیسے کفر کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے. فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، اور وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اس کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، پلٹائے جاؤ گے. قیامت کے دن حساب کتاب تمہارا ہوگا. تو یہ دو موتیں اور دو زندگیاں اللہ کی کتاب بتاتی ہے. ایک ہماری زندگی سے پہلے کی حالت ہے جب ہماری روح موجود تھی، جسم میں نہیں تھی. تو یہ حالت اللہ تعالیٰ اس کو موت سے تعبیر کرتا ہے کہ کنتم امواتن، تم مردہ تھے. فاحیاکم، پھر جب دنیا میں ہمارے آنے کا وقت آیا اللہ نے ہمارے جسم میں روح ڈالی، ہم زندہ ہوئے، اور پھر جو زندگی اللہ نے ہماری طے کی ہے، لکھی ہے، وہ ہم نے گزاری. اس کے بعد پھر جو ہے موت سے ہمکنار سب کو ہونا ہے. یہ دو موتیں ہوئی اور دوسری زندگی جو ہے وہ قیامت کے دن ہے. باقی استثنائی معاملات الگ ہیں کہ معجزات کے ضمن میں جو ذکر آتا ہے کہ اللہ نے بعض مردوں کو قیامت سے پہلے زندہ کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. تو وہ استثنائی معاملات ہیں. معجزہ جو ہے وہ عام قانون کو بدلتا نہیں ہے بلکہ عام قانون سے ہٹ کر ہوتا ہے. تو لہذا جو ہے یہ آج دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تمام کے تمام فرقے اور مسلک عقیدہ بنائے ہوئے. اللہ کی کتاب سے کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک صحیح حدیث اس بارے میں موجود نہیں ہے ان کے باطل عقیدے کے لیے. بس یہ ہے کہ جی امام احمد بن حنبل نے یہ کہا کہ یہ مردے میں روح واپس آ جاتی ہے قبر کے اندر اور یہ زندہ ہو جاتا ہے. فلاں امام نے کہا، ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، ابن کثیر نے، اور اپنے اپنے مسلک کے اکابرین کے پیچھے لوگ آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں. حالانکہ یہ عقیدہ کہ اس قبر کے اندر روح واپس آ جاتی ہے یہ قرآن و حدیث کا کھلا انکار ہے. قیامت کے دن دوبارہ جو ہے روح واپس آنی ہے اور یہ انسان زندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اس نے پیش ہونا ہے. برسی جو وغیرہ کی جاتی ہے وہ اسی بنیاد پہ کی جاتی ہے کہ یہ مردہ زندہ ہے اور اس کو جو ہے سبب جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ ثواب پہنچ رہا ہے اسی بنیاد پہ. اب یہ تیجا، 10واں، 20واں، 40واں یا برسی یہ جو کام کیے جاتے ہیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کا ہمیں کوئی تصور نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی ملے گا جو وہ خود کرے گا. ہر انسان اپنے ہی اعمال کا بدلہ پائے گا. تو یہاں چونکہ بر صغیر میں یہ ہندوؤں کے ساتھ زیادہ مل جل کر رہے ہیں اور ہندوؤں کے ہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور انہی سے جو ہے انہوں نے سیکھ لی ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ہم جو کھلاتے پلاتے ہیں اپنے مردے کے ایصال ثواب کے لیے تو وہ اس مردے تک یہ چیزیں پہنچ جاتی. اور پیروں اور مولویوں نے بھی ان کو یہی عقیدہ دیا کہ اپنے مرنے والے کے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ بھیجو. میں نے خواب میں دیکھا تمہارے باپ کو کپڑے پھٹے پرانے تھے، کسی نیک آدمی کو کپڑے دے دو تاکہ تمہارے باپ کو وہاں مل جائیں جنت میں. اب وہ یہ سوچتا ہے کہ مولوی بڑا نیک آدمی ہے، اسی کو ہی دے دیا جائے کوئی اچھا سا جوڑا بنا کے تاکہ جو ہے میرے باپ کو وہاں پہ مل جائے. تو اسی طرح سے کھانے پینے کا اور ان سب چیزوں کا جو ہے انہوں نے یہ سلسلہ بنایا ہوا ہے اور اس کا پس منظر یہی ہے کہ یہ مردے تک پہنچ جاتا ہے اور مردہ جو ہے خوش ہو جاتا ہے کہ ہمارے عزیزوں نے ہمارے لیے کچھ بھیجا.
تو جبکہ اس کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہندوانہ یہ رسوم و رواج ہیں۔ علیین اور سجین جو ہے یہ وہ جگہ ہیں جہاں اعمال نامے رکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان فرمایا ہے کہ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، کہ ہرگز نہیں اللہ کے نیک بندوں کی جو اعمال نامے ہیں وہ علیین میں ہیں۔ وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا پتا کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، فرمایا کہ وہ لکھا ہوا دفتر ہے، وہاں لکھی ہوئی ہر انسان کی جو ہے وہ تحریر موجود ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کیا کیا کام کیے ہیں، ایک ایک حرکت، ایک ایک بات، ایک ایک چیز اس کی نوٹ ہے۔ فرمایا یشہدہ المقربون، اور ان دفتروں کی نگرانی کرتے ہیں اللہ کے مقرب فرشتے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی نادرہ کا آفس نہیں ہے کہ پیسے کھلا کے جو ہے وہ جو چاہے نام، ولدیت، قوم، جو کچھ بھی تاریخ پیدائش جو کچھ چاہے تبدیل کرا لو۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا ایک مضبوط اور محفوظ نظام ہے۔ اور اسی طرح سے سجین کے لیے کہا کہ انا کتاب الفجار لفی سجین، کہ جو اللہ کے نافرمان باقی لوگ ہیں ان کے جو اعمال نامے ہیں وہ سجین میں ہیں۔ وما ادراک ما سجین، اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے؟ تو یہ فرمایا کہ یہ کتاب مرقوم لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو سجین میں اللہ کے باقی نافرمان کافر و مشرک لوگوں کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں، وہ دفتر ہے۔ اور علیین وہ دفتر ہے، وہ آفس ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں۔ یہ کہنا کہ وہاں نیک لوگوں کی روحیں علیین میں ہوتی ہیں اور گناہگار لوگوں کی روحیں سجین میں ہوتی ہیں، یہ جو عام دیوبندی بریلوی اہل حدیث یہ تاثر دیتے ہیں تو یہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، بلکہ یہ غلط ہے۔ اور پھر یہ لوگ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ اس قبر میں روح لوٹ آتی ہے۔ جب اس قبر میں روح واپس آ گئی تو پھر علیین سجین میں کون سی روح ہے؟ یہ بس ان کے اکابرین جو جس چیز کے پیچھے ان کو لگا گئے یہ آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہ امام جعفر کے بارے میں بتائیں، کیا وہ شیعہ تھے؟ امام جعفر جو ہے یہ ان کو امام شیعہ کہتے ہیں، ہم ان کو امام نہیں کہتے، کیونکہ شیعہ حضرات کے نزدیک جو ہے وہ امام معصوم ہوتا ہے، اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے نبی کی طرح سے، اور اس کی پیروی واجب ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبی کی اطاعت کا پابند کیا ہے، اسی طرح سے شیعہ حضرات کے ہاں یہ ائمہ کو معصوم سمجھا جاتا ہے اور ان کی پیروی لازم سمجھی جاتی ہے۔ تو اگر انسانوں میں کسی کی پیروی لازم اور واجب ہے تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کسی کی بھی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ یہ جعفر صادق جو تھے یہ شیعہ نہیں تھے، نہ شیعوں سے ان کا کوئی واسطہ تھا۔ حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے زین العابدین، جو کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اس وقت بچ گئے تھے، اگرچہ کہ وہ کربلا میں موجود تھے۔ علی ان کا نام تھا، علی بن حسین، اور ان کا لقب تھا زین العابدین، اور انہوں نے یزید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور وفات تک اس بیعت کے اوپر وہ قائم رہے۔ اور ان کے بیٹے یعنی حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے باقر، محمد باقر ان کا نام تھا، اور ان کے بیٹے تھے محمد جعفر، جن کو جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ اور شیعہ حضرات انہیں امام مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا شیعہ مسلک یا مذہب ہے یہ ان کا بنایا ہوا ہے، اسی لیے وہ فقہ جعفریہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے لیے۔ تو حالانکہ یہ جو
جعفر صادق تھے، یہ نہ شیعہ تھے نہ شیعوں سے ان کا کوئی واسطہ تھا، کوئی تعلق تھا، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اور امام ابو حنیفہ کے دور میں یہ موجود تھے، تابعی نہیں ہیں، یہ تبع تابعی ہیں، اور یہ بھی جو ہے اپنے علم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے، ایک عالم کے طور پہ لوگ ان سے کچھ مسائل وغیرہ جو پوچھتے تھے وہ یہ بتاتے تھے، جس طرح سے امام ابو حنیفہ اور بہت سارے ایسے لوگ تھے اس وقت جو کہ دین کے علم کے لحاظ سے مشہور و معروف تھے، اور لوگ مسائل کے حل کے لیے پوچھنے کے لیے ان سے رابطے کیا کرتے تھے۔ یعقوب بھائی، یہ ابھی آپ نے بتایا کہ امام نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ امام کو لکھنا ہوگا بخاری کے لیے، تو اس میں دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہاں، تو ہم اس لحاظ سے کہ ابو حنیفہ جو تھے وہ اپنے دور کے ایک مشہور و معروف عالم تھے، اور دین کے علم کے لحاظ سے لوگ ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، تو امام کا مطلب ہوتا ہے آگے والا، جو آگے ہو دوسروں سے۔ اب جس طرح چاہے وہ مطلب یہ ہے کہ دین کے کسی بھی معاملے میں ہو، امام بخاری ہم کہتے ہیں تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ علم حدیث میں وہ دوسرے محدثین سے کافی آگے تھے، انہوں نے احادیث جو جمع کی اور علم حدیث کے حوالے سے جو کام کیا وہ کافی مفید ثابت ہوا۔ اسی طرح امام مسلم کہتے ہیں، یا پھر جو ہے امام ترمذی کہتے ہیں، یا جو دین کے فقہ کے لحاظ سے امام شافعی یا امام مالک بھی ہم کہہ لیتے ہیں، تو اس معنوں میں کہتے ہیں کہ یہ ایک عالم اور اپنے دور کے لحاظ سے دوسروں سے علمی لحاظ سے آگے کے لوگ تھے، اگرچہ کہ خطا سے پاک صرف نبی ہوتا ہے، ان کی اگر کوئی بات صحیح نہیں ہے تو وہ ہم نہیں تسلیم کرتے، اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم تک جو احادیث پہنچی ہیں اس کے لحاظ سے ہم نے آپ کو یہ بات بتائی ہے، اگر کوئی میری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ثابت ہو جائے، یعنی آپ کے علم میں کوئی ایسی حدیث آ جائے جو میرے علم میں نہیں آ سکی اور میری بات اس کے خلاف جا رہی ہے، تو آپ پھر حدیث کو مانیں، میری بات کو آپ رد کر دیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ بھی جانتے تھے کہ بھئی یہ اللہ کی اطاعت اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ اصل دین ہے۔ باقی احمد بن حنبل جو تھے انہوں نے یہ عقیدہ دیا کہ یہ مردہ قبر میں زندہ ہو جاتا ہے، تو ان کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، اللہ کے باغی تھے وہ، انہوں نے شرک اور کفر پھیلایا۔ باقی یہ ہے کہ یہ جو جعفر صادق ہیں ان کا کوئی ایسا علمی کام ہمیں نظر نہیں آتا، اگرچہ کہ اس وقت سینکڑوں عالم تھے جن سے لوگ پوچھتے تھے مسائل، باتیں پوچھتے تھے اور جواب دیتے تھے وہ، تو اسی طرح سے وہ بھی تھے، تو ہم ان کے نام کے ساتھ امام کا لفظ استعمال کریں تو ایسا تاثر پیدا ہوتا ہے کہ جیسے شیعت کی ہم کوئی جو ہے وہ تائید کر رہے ہیں، تو نہ ہم اس معنوں میں ان کو امام کہتے ہیں کہ جو شیعہ کہتے ہیں، شیعہ تو نبی سے بڑھ کر سمجھتے ہیں اپنے اماموں کو، وہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کی حیثیت بعد میں ہے، اماموں کی حیثیت نعوذ باللہ ان سے بڑھ کر، اور باقی جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی ہم ان کو کوئی امام ہم لفظ استعمال نہیں کرتے کہ ان کی کوئی دینی رہنمائی ہم تک پہنچی ہو، کوئی کتابیں انہوں نے لکھی ہوں یا کوئی ان کے شاگردوں نے ان کا علمی کام ہم تک پہنچایا ہو، جس طرح سے دوسرے عالموں کے شاگردوں نے ان کا علمی کام، ان کی فقہ، ان کی سمجھ ہم تک پہنچائی ہے۔ یہ جو اجتماع کے لحاظ سے جو امام ہے وہ تو پوری امت کا امام جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ امام ہیں کہ جن کی کوئی بھی بات ہم رد نہیں کر سکتے، باقی جو ہے وہ اپنے فن کے لحاظ سے کوئی آگے ہے تو اس کی کوئی بات اگر غلط ہے، اس کے علم میں کوئی بات نہیں آ سکی اور اس نے غلط بات کہہ دی تو وہ ہم نہیں مانیں گے، اور اس لحاظ سے ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
ایک یہ سوال ہے کہ تقریباً 1 لاکھ سے زائد اللہ نے پیغمبر بھیجے، ان کا ذکر حدیث میں ہے، یہ ایک ضعیف روایت ہے، کوئی مستند روایت نہیں ہے کہ 1,24,000 نبی آئے ہیں اور ان میں 24,000 جو ہے وہ رسول تھے، باقی 1 لاکھ نبی تھے، تو یہ کوئی مستند روایت نہیں ہے، ضعیف روایت ہے، اس کو بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور یہی کہنا چاہیے کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء رسول بھیجے ہمارا سب کے اوپر ایمان ہے، سب سچے تھے۔